السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بالآخر آن لائن کلاسز کا آغاز تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ کہ آن لائن لیکچرز ریکارڈ کرنے کا آغاز آپ کے ادارے ایمس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اور آپ میں سے جو BBA کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ تو میرا تھوڑا بہت انٹریکشن ہوا تھا، کچھ ہم نے شاید 2 کلاسیں لے سکا تھا میں، اور اس کے بعد جو بالآخر چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد کلاسز نہیں ہو سکی۔ BCom میں میں نے شاید ایک آدھ دن بس انٹروڈکشن ہی لیا تھا، بلکہ اسی دن شاید پہلی دفعہ کرونا آیا تھا، تو اسی دن جو ہے وہ اس کے بعد سے کلاسز جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو آن لائن تو کلاسز ممکن نہیں ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لیکچرز ریکارڈ کر کے جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں، کیونکہ کراچی یونیورسٹی نے شاید کوئی ڈیٹس اناؤنس کی ہیں پیپر کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے 22 اگست سے آپ لوگوں کو شاید پیپرز ہونے ہیں، جو کہ سپٹمبر تک چل رہے ہیں، کچھ 12 سپٹمبر تک۔ تو اس قسم کا انہوں نے کچھ شیڈیول جاری کر دیا ہے، تو اس کے لیے لازمی تھا کہ جو ہمارا پرانا کورس تھا، ساری چیزیں تھیں، اس کو جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی حد تک کمپلیٹ کر لیں، اس کو دہرا لیں، یا جو ساری چیزیں تھیں اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیا جائے۔ جو پچھلے عرصے 3 مہینے کے دوران جیسے کلاس تو نہیں ہوئی، لیکن میں اس کے اندر آپ کو مختلف مٹیریل جو ہے وہ سینڈ کرتا رہا ہوں، جس کے اندر کچھ PPTs بھی تھیں، کچھ اردو کے نوٹس تھے جو کہ میرے تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی میں نے کہیں سے حاصل کر کے آپ لوگوں کو فراہم کیے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ تھیں جو کہ میرے اپنے نوٹس تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے یا آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، تو وہ یقیناً چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی بھی، اور وہ آپ کے پیپر کے لیے بھی کافی ہوتی ہیں، کام آ جاتی ہیں، کیونکہ ایسی بات ہے اس سبجیکٹ میں پاکستانی اسٹڈیز کے اندر آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت ساری چیزیں صرف یاد کرنے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، یا اگر آپ کو سمجھ بھی آ جاتا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو باقی جو اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہسٹری موجود ہے، جس کے اندر کچھ اس کے اندر فلسفہ موجود ہے، کچھ اور تاریخی چیزیں موجود ہیں، جس کا سمجھنا یا سمجھانا بہت ضروری ہے، جس کو بتانا میری ذمہ داری ہے، اور میں وہ کسی حد تک کوشش کروں گا کہ پوری ہو سکے ان لیکچرز کے تھرو ہی، اور جو ہم ریکارڈنگ بھیجیں گے آپ کو اس کے ذریعے آپ تک وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی حد تک کنوے ہو جائیں۔ تو جن لوگوں سے میرا رابطہ ہو چکا تھا، جن لوگوں کی میں نے کلاسز دی تھیں، ان کے ساتھ تو کچھ تھوڑا بہت تعلق ہو، انٹریکشن تھا، ان کو پتہ ہے کہ میں کس طرح سے پاکستانی اسٹڈیز پڑھانا چاہتا تھا یا پڑھانا چاہتا ہوں، اور ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو کہ آپ کے ساتھ بچپن کے ساتھ ایک سلسلہ پاکستانی اسٹڈیز یا مطالعہ پاکستان کی صورت میں موجود ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے ایک تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے وہ غلط یہ بن گئے ہیں کہ وہ ایک خشک قسم کا سبجیکٹ ہے، جس کے اندر بس رٹا لگا لیا، یاد کر لیا، تو اس سے آپ کا پیپر چل جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو تاریخ کی جتنی بھی چیزیں جو ہمارے ساتھ گریجویشن کی سطح پر ہمیں پیپر میں دینی ہوتی ہیں، تو اس کو اگر آپ ایک اسٹوری کی صورت میں اگر سمجھ لیں یا کہانی کی صورت میں یاد کر لیتے ہیں یا آپ سن لیتے ہیں، تو وہ آپ کے دماغ میں رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس گریجویشن میں یہ آپشن موجود ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، اور آپ کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے 9 میٹرک یا انٹر میں کہ جو رٹا رٹایا ہے، جو کتابوں میں سے پبلش ہے، وہی آپ کو جواب دینا ہے، تو آپ کے پاس اس میں یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر ذکر کر رہا ہوں۔ زیادہ میں تفصیلی بہت زیادہ باتیں اس میں شاید نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ 40 منٹ میں آپ کو اپنا لیکچر کمپلیٹ کرنا ہے، تو 40 منٹ ویسے تو کم ہے، لیکن یہ کہ مجبوری ہے بھی فی الحال 40 منٹ کے، تو کچھ چیزیں جو میں ریوائز کرانا چاہوں گا وہ، اور اس کے علاوہ جو کہ جن کا BCom کا سلسلہ تھا ان کے ساتھ تو بالکل واسطہ نہیں تھا، یعنی کہ کلاس نہیں لے سکا تھا ان سے، تو ان کے لیے وہ شاید چیزیں نہیں بھی ہوں گی، تو ان کو وہ بالکل نئے صورت میں لے لیں، اور جو BBA کے اسٹوڈنٹ ہیں ایک دفعہ ان کا وہ ساری چیزیں دوبارہ سے دہرا لی جائیں گی ان کے لیے، ریوائز ہو جائیں گی، تو ان کو بھی آسانی ہو جائے گی، جو چیزیں ہم اس پورے کورس کے دوران پڑھ چکے تھے یا ہمیں پڑھنی ہوتی ہیں اس پاکستانی اسٹڈیز کے پورے کورس کے دوران۔ میں نے آپ لوگوں جن کو کلاس لی تھی ان کو یاد ہے، ان کو ایک میں نے اسٹوری سنائی تھی، اور جن کی میں نے کلاس نہیں لی تھی تو ان کو میں نے اپنی ایک ریکارڈڈ اسٹوری بھیجی تھی، وہ آپ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیے گا پاکستانی اسٹڈیز پڑھتے ہوئے، کہ ہم جو اب تک تاریخ پڑھتے ہیں، پاکستانی اسٹڈیز پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں تاریخ کا زیادہ تر صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے، ایک ہی اینگل بتایا جاتا ہے، اور تاریخ ایک اینگل یا ایک رخ اس کا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ آپ اگر کہانی آپ کے دماغ میں موجود ہوگی تو آپ کو یقیناً آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ تاریخ کا ہمیشہ دوسرا ایک پہلو ضرور ہوتا ہے، جو کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر یا بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو شاید اس عمر میں سامنے لانا ضروری نہیں ہوتا، کہ اگر آپ کو بہت جلدی وہ سمجھا دی جائیں یا بتا دی جائیں تو شاید آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکیں تو اس لیے وہ نہ بتائی جاتی ہیں نہ بیان کی جاتی ہیں۔
لیکن ہم گریجویشن کی سطح پر جب پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں، بیان کریں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو تاریخ کا جو اصل اینگل ہے وہ آپ کے سامنے موجود رہے۔ تو میں جو کلاس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ تو میں خیر نہیں جا سکوں گا، ابھی مجبوری ہے، لیکن یہ کہ جو مختصر سی کچھ چیزیں ہیں اس کو آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس پورے لیکچر کے دوران، یا اس پوری جو کہ ہمارے لیکچر کا سیریز اب چلتے رہے گا اس کے اندر آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جب پاکستان اسٹڈیز کی یا مطالعہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً آسان سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے متعلق ہی کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی پوری تاریخ پتہ ہو، اور کہاں سے اس کا جا کے کنیکشن شروع ہوتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہو۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پورے کورس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور جو ہمارا کورس جہاں سے جس کا آغاز ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ آپ سب کے علم میں ہے، جہاں سے میں نے کہ آپ کو سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو کہ آپ کے ساتھ اگر نوٹس آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تو آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ایک بہت گہرا کنیکشن اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور آپ کو اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان حاصل کیا تھا وہ ایک اسلامی ریاست تھا، ایک اسلام کے نظام پر ایک پوری آپ نے موومنٹ چلائی تھی، اور اس کے بعد وہ آپ نے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اور اس کے لیے پھر اب ہم جب تاریخ میں جاتے ہیں کہ یہاں پر اسلام بر صغیر میں کس طرح سے داخل ہوا تھا، اسلام کا کیا سلسلہ تھا، تو وہ یہ یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہوا ہے اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یقیناً آپ اپنے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا اسکولوں کی۔ ابھی مجھے کچھ عرصے پہلے ویسے پتہ چلا ہے، میرے جیسے ہم لوگ نے جب میٹرک کیا تھا تو وہ 2001 کی بات ہے، تو اس ٹائم پہ اتنی پرانی چیزیں جو تھیں وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود نصاب میں جو تھیں وہ مختلف تھیں، اب جو ہے وہ ساری چیزیں بہت مختلف ہیں جو کہ ہمیں پہلے پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، تو اب پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ لیکن جو آپ کا ابھی تک گریجویشن کا نصاب ہے وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ جو آپ کو تاریخ ٹریس کرنی ہے، اپنی جا کے ہسٹری دیکھنی ہے، ٹریس کرنی ہے، وہ جا کے آپ کی ملتی ہے 712 عیسوی سے، جہاں جو ہے وہ سب سے پہلا ایک مسلمان جس کو آپ کیا کہتے ہیں حملہ آور کہتے ہیں، سندھ کے اندر آئے تھے، جن کا نام محمد بن قاسم تھا، اور ان کے آمد کے بعد یہاں سے جو ہے وہ پورا کا پورا ایک سارا مسلمانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے یہاں پر آ کے جہاں پر اس ٹائم پہ آپ سب کے علم میں ہوگا وہ آپ نے یقیناً ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی کہانی بھی آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھی بھی ہوگی، کہ جو مسلمانوں کا جب دنیا کے اوپر کا مکمل طور پہ کنٹرول تھا کسی نہ کسی حد تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے وہ مسلمان جو جنگجو تھے یا مسلمان فاتحین تھے مختلف علاقوں کو فتح کر رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اور اپنی ریاست کا جو بھی پورا ایک سلسلہ تھا اس کو جو ہے وہ وہاں پر قائم کر رہے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ جو تاریخ کا ایک واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا سری لنکا کا علاقہ ہے، یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور کیا کہتے ہیں اور کچھ تاریخی حوالے بھی ملتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کا ایک اچھے معاملات تھے مسلمان جو کے ساتھ ان کے تجارت کا سلسلہ، کیونکہ آپ کے یقیناً علم میں یہ بات ہوگی یا ہونی بھی چاہیے، وہ یہ کہ مسلمان تو بعد میں یہاں پر مسلمانوں کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن عربوں کے ساتھ بر صغیر کا اور ہندوستان کے لوگوں کا تعلق بہت پرانا ہے۔ یہاں کی تجارت، یہاں کا جو سارا تجارتی قافلے تھے جو یہاں سے عرب بھی جاتے تھے اور وہاں سے بھی یہاں پر قافلے جو ہے نا وہ سمندر کے راستے اور مختلف اور راستوں سے، جس کے اندر ایران اور آپ کا افغانستان اور پھر اس کے علاوہ کچھ علاقہ بلوچستان کے علاقوں سے بھی ہوتے ہوئے یہ قافلے آپ کے بر صغیر میں آتے تھے، جس کے اندر جو اگر سمندری علاقے تھے جس کے اندر یہ گجرات اور یہ جو آپ کی ساحلی پٹی ہے یہ بہت زیادہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتی تھی، یہیں سے تجارت کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی تاجر مختلف صورتوں میں آتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب ایسی بات اللہ کے رسول کی آمد ہو گئی دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اس پورے خطے نے اسلام قبول کیا، تو پھر اب جو تاجر آتے تھے وہ یقیناً مسلمان تاجر ہو گئے، کیونکہ وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب آتے تھے تو اپنے ساتھ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب یا اپنا مذہب بھی ساتھ ساتھ لے کر یہاں پر آتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ بھی یہاں پر شروع ہو گیا، اور لوگوں نے یہاں پر اسلام ایکسیپٹ کرنا بھی شروع کیا۔ لیکن جس واقعے کے ساتھ کنیکشن جوڑا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو اسی واقعے کے ساتھ ہم بھی کنیکشن جوڑیں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے، اس میں کس حد تک صداقت ہے کس حد تک نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، اس کے بعد میں بات ہوگی، لیکن جو پہلے
کہ بتایا جاتا ہے کہ سری لنکا سے کچھ سامان تحفے تحائف جو ہیں وہ آپ کے مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے اس وقت ان کے لیے بھیجے گئے تھے. اس جہاز میں کچھ خواتین اور بچے وغیرہ بھی سوار تھے. اس کو جو ہے وہ سندھ میں دریائے سندھ دیبل کی جو بندرگاہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دیبل کی بندرگاہ اگر وہ آپ کا کراچی میں بھمبور 2 جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیبل کی بندرگاہ ہے. اس میں ایک علاقہ آپ کا کراچی سے تھوڑا سا آگے ٹھٹا سے پہلے بھمبور کا علاقہ ہے جہاں پر وہ بندرگاہ موجود ہے. میں سے اگر کسی کا جانا ہو تو آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ پورا قلعہ آج بھی موجود ہے. وہ تو ٹوٹ چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر حملہ ہوا تھا. اور ایک علاقہ بلوچستان کا ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ساحلی پٹی تھی کہ جہاں سے یہ جو عرب جنگجو تھے یا تاجر تھے وہ آئے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ بتایا گیا ہے کہ اس جہاز کو جو یہاں سے بھیجا جا رہا تھا جس میں تحفے تحائف اور خواتین بچے وغیرہ موجود تھے, اس قافلے کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کے دوران جو ہے وہ ان خواتین وغیرہ کو روک لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے. تو وہاں سے جو مسلمان خلیفہ تھے اس ٹائم پہ اور ان کے گورنر تھے حجاج بن یوسف صاحب جو کہ طائف کے گورنر تھے جن کا تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے. اور حجاج بن یوسف اپنی 2 حوالوں سے بڑے مشہور ہیں اسلام مطلب مسلمانوں کی تاریخ میں. ایک تو ان کا جو ظلم اور زیادتی تھی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی روا انہوں نے رکھی, جس کے اندر چاہے وہ صحابہ تھے چاہے وہ اس ٹائم کے جتنے بھی مسلمان تھے تو ان کے ساتھ ایک بڑا ظلم کا رویہ, اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر دنیا اپنے اپنے قاتل لے آئے اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو لے جائیں تو حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ مطلب ان کا پلڑا بھاری رہے گا. تو ان کے ظلم تشدد کے حوالے سے مختلف تاریخی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ایک ان کا یہ کردار تھا, اور جو دوسرا ان کا سب سے اہم کردار ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہاں کسی حد تک محترم ہے یا جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں, وہ یہ کہ بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر آراب لگوانے کا جو سلسلہ تھا وہ حجاج بن یوسف نے شروع کیا تھا اور انہوں نے لگوائے تھے. کیونکہ ہم جو اجمی ہیں جو کہ دیگر ممالک کے یا دیگر خطوں جو عربی نہیں جانتے وہ زیر زبر پیش کے بغیر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے وہ ہمارے لیے ایک ان کا سمجھ لے کہ کوشش تھی کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو ان کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام آپ یقیناً جانتے ہیں, محمد بن قاسم اس کا نام تھا. اور محمد بن قاسم کے ساتھ ایک پورے قافلے کو یہاں پہ روانہ کیا گیا. ایک بہت بڑا فوجی قافلہ تھا جس نے آ کے جو وہ جو خواتین اور بچوں کو یہاں پہ روکا ہوا تھا. پہلے تو ان کو درخواست کی گئی کہ بھائی یہاں پر اس ٹائم پہ حکمران جو تھے ہندوستان کے اندر وہ جن کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا راجہ داہر, وہ اس ٹائم پہ یہاں پر حکمران تھے اور وہ ہندو مذہب کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا, ہندو مذہب کے ماننے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ان جو بحری قزاق ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا ان پہ کوئی حکم نہیں چلتا یا میری مرضی سے یہ کوئی کارروائی نہیں کرتے. ان کی اپنی ایک بدماشی کہہ لیں, سمندر کے اوپر اجارہ داری کہہ لیں, جس کے نتیجے میں وہ اس قسم کی کا, تو اگر آپ کو کوئی اس قسم کا ایشو ہے تو آپ آ کے ان کو پکڑ لیں, یہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا جب آپ کچھ کام تو پھر ہم اپنی فوجیں بھیجیں گے. تو جس کے نتیجے میں پھر یہاں پر پوری محمد بن قاسم کی ایک فوج بھیجی گئی اور اس نے جو ہے وہ آ کے یہاں پر حملہ کیا. اور پھر یہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ اسلام کا داخل ہوا. بحری قزاق آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا جو آپ نے وہ پائریٹس آف دا کیریبین ایک فلم دیکھی ہوگی بڑی مشہور, جو پائریٹس ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر, آپ نے دیکھا ہوگا لیبیا وغیرہ کی طرف جہازوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, پانی کے جہازوں کو, اور پھر کوئی تاوان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے. اس قسم کے سلسلے ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا 8-10 سال پہلے ایک جہاز اس قسم کا اغوا ہوا تھا. تو یہ ان بحری قزاقوں کا بنیادی طور پہ کام ہوتا تھا کہ یہ جہازوں کو لوٹتے تھے. تو اسی قسم کا ایک جہاز لٹ گیا تھا اور اس کے جواب میں جو ہے وہ پھر محمد بن قاسم نے یہاں پر حملہ کیا. اور اس حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں پر جو راجہ داہر کی حکومت تھی ان کو شکست ہوئی, ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. بتایا جاتا ہے کہ وہ حیدرآباد کی طرف کے علاقے میں بھاگے تھے یا وہاں پر پہنچ کے پناہ لی تھی, لیکن اس کے بعد بھی ان کو شکست ہوئی جو بھی ہوا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کا ایک حکمرانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور یہاں پر جو حکمران تھے پھر وہ مسلمان حکمرانوں کی صورت میں یہاں پر جو ہے نا وہ ان کا اپنا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اچھا, اس حوالے سے 2 مختلف قسم کی آراء یا 2 مختلف رائے پائی جاتی ہیں جس کا جو ہے وہ ذکر کرنا کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اینگل ہے جو کہ مسلمان اینگل ہے جس کو ہم بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ بآسانی سے. لیکن ایک اینگل یہاں کا جو مقامی اینگل ہے جس کو ہمارے بہت سارے افراد یا بہت سارے مقامی سندھ کے افراد یا دیگر لوگ جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک جنگجوانہ رویہ تھا, ایک جسے کہنا یہ کہ ایک جارحانہ عمل تھا کہ ذرا سا کوئی سلسلہ ہوتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی فوجیں
کسی خطے کے اوپر حملہ آور ہو جاتی تھی اور وہاں پر جا کے اپنا نظام حکومت یا نظام قائم کر دیتی تھی. اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں رزسٹنس پائی جاتی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اصل میں ہیرو وہ نہیں ہے کہ جو باہر سے حملہ آور ہوئے ہیں, ہمارے اصل میں ہیرو تو وہ ہیں کہ جو ان سے لڑتے ہوئے مارے گئے تھے. کیونکہ ہم مقامی افراد کی صورت میں دیکھتے ہیں, مذہب کی صورت میں اس کا نہیں دیکھتے. اگر وہ مذہب سے ہٹا کے اس کا ایک اینگل دیکھتے ہیں تو وہ اس کا یہ اینگل پیش کرتے ہیں یا اس کا اینگل دیکھنے کی یا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اس دونوں چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی افراد تھے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. ایسی بات ایک جنگجو تھا, ایک حملہ آور تھے جنہوں نے آ کے حملہ کیا تھا, اور ہم جو تھے یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی عورتیں چھڑانے کے لیے اور ایک اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے آئے تھے. اور آپ سب کے یقیناً علم میں ہوگا کہ اس کا ایک طریقہ کار پورا کا پورا جو اسلامی ریاستوں میں رہا ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی دعوت یا پیغام پہنچایا جاتا تھا تو جو بھی خلیفہ یا اس کی طرف سے خط بھیجا جاتا تھا بادشاہ کو, یا جو بھی طاقتور حکمران ہوتا تھا, کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ یا تو اسلام قبول کر لیں. اگر آپ اسلام قبول کر لیتے تو آپ ہمارے بھائی ہیں, پھر آپ کے لیے امن ہے اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جارحانہ رویہ کارروائی نہیں کی جائے گی. لیکن تو اگر آپ ہمارا اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں, تو ہم جو ہے پھر وہ آ کے حملہ کریں گے, اور حملہ ہوگا اس کے اندر اگر آپ کو شکست ہوئی تو پھر یقیناً آپ کو شکست کے بعد تو پھر آپ کو پوچھا نہیں جائے گا, جو ہم کہیں گے وہی کرنا ہوگا. لیکن تو اگر آپ اس چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ بلکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جزیہ دیں. یعنی کہ آپ ذمہ کی صورت میں یا ہمارے ماتحت ہوں گے, برانی ہماری ہی رہے گی کہیں نہ کسی نہ کسی صورت میں, لیکن آپ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ بھائی اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ بھائی آپ کی مرضی ہے, وہ تو پھر آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو پھر آپ کے, لیکن آپ کو ایک حیثیت میں یہ حیثیت آپ کو رکھنی پڑے گی اپنی کہ آپ کو ایک جزیہ, ایک جس کو آپ آسان الفاظ میں آج کل سمجھ سکتے ہیں, وہ ٹیکس نہیں ہوتا وہ, لیکن ایک جزیہ, اس کو آسان سمجھانے کے لیے لوگ آج کل ٹیکس بولتے ہیں, لیکن ایک رقم ہے جو کہ مسلمانوں کو آپ کو حکومت کو فراہم کرنی ہوگی. اگر آپ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کو لڑنا پڑے گا ہم سے, اور پھر ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اپنی فوج لے کے. اگر آپ جیت گئے تو آپ کی کامیابی, اور ہم جیتے پھر آپ کو ماننا ہی ہوگا. تو یہی طریقہ کار جو ہے نا مسلمانوں نے جہاں جہاں اسلام کی دعوت دی ہے, اسلام کا پیغام پہنچایا, اس کا انہوں نے طریقہ کار اس دور میں آغاز میں بالکل یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا. تو اسی سلسلے کے ذریعے جو ہے نا وہ محمد بن قاسم صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے, اور انہوں نے جو آ کے جو ہے وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں حملہ کیا, یا بتایا جاتا ہے کہ حملہ جو, اچھا اب اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کو بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے تاکہ اس کا بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا وہ 17 سال کی عمر میں کیا تھا, اور اس عمر میں آ کے جو ہے ان کی پوری فوج نے آ کے حملہ کیا تھا. اب جو یہاں کے مقامی افراد ہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ عورتوں کو اغوا کیا گیا تھا, اور ایک 17 سال کا نوجوان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پاورفل ہو, اتنا طاقتور ہو, ایسا جنگجو, اتنا واریر ہے کہ وہ آ کے اتنی بڑی فوج جو کہ, اور اس کے ساتھ وہاں سے یہاں آتا ہے, کشتیوں کے اوپر سامان لایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ حملہ کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر ان کو فتح یاب ہوتے ہیں اور کامیابی ملتی ہے. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی سب جھوٹی جیسے کہانیاں بنائی جاتی ہیں کہ 17 سال کا نوجوان تھا, کیونکہ ایسی بات ہے آپ اس کو مسلمان اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بتانا آسان ہوتا ہے کہ بھائی 17 سال کا نوجوان یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کے اندر جا کے دیکھیں تو کوئی ایسی انوکھی چیز یہ نظر نہیں آتی کہ 17 سال, وہ آج کل کا نوجوان نہیں تھا, وہ موبائل کے انٹرنیٹ کے دور کی پیداوار نہیں تھا, وہ کیا کہتے ہیں مطلب چاکلیٹیں, بسکٹوں اور دودھ کے ڈبوں پہ نہیں پلا ہوتا ہے, وہ یقیناً پہاڑوں میں, جنگلات میں اور ریگستانوں میں پلا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ آپ سب نے اگر صرف محمد بن قاسم اگر مذہب سے ہٹا کے ہم بات کرنا بھی چاہیں تو الیگزینڈر دی گریٹ کی ہم جو مثال لیتے ہیں, اس نے 33 سال کی عمر میں اس کا خود انتقال ہو گیا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی تو 33 سال کی عمر میں تو انتقال کر گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو پوری اپنی جو زندگی تھی وہ کس دور میں اس نے لوگوں پر حملے یا جو بھی اپنی کاروائیاں تھیں ان کا آغاز کیا تھا. تو ایسی کوئی انوکھی چیز تاریخ میں نہیں ہے کہ کوئی کم عمری کے دوران, اور پہلے کے شاید آپ کے اپنے گھر والوں کی, اپنے والدین سے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ پہلے کے جیسے بچے نہیں ہے, تم لوگ ایسے ہو, تم لوگوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, تمہاری عمر میں تو ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے تھے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے محمد بن قاسم بھی, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آج تک گالیاں پڑتی ہیں, کیونکہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا, ہم لوگ سے میٹرک 16 سال میں ہوتا ہے. تو اس قسم کے معاملات کی وجہ سے ہم لوگ آج تک محمد بن قاسم کی وجہ سے بھی گالیاں کھاتے ہیں. تو یہ ایک اینگل ہے, مطلب آپ دونوں اس میں سے جو اینگل آپ کو سمجھ میں آتا ہے, پسند آتا ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے مسلم ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ایسی باتیں آیا ہوگا, کیونکہ مسلمان اس دور میں پوری دنیا کو فتح کرتے پھرتے. آج دنیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک بہت بڑا دنیا کا خطہ تھا جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا, جس میں قیصر و کسریٰ تھا, ایران تھا, یہ سارے جو علاقے آپ نام سنتے ہیں, شام کا, روم کا, یہ سارے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا.
خیر یہ تو تھوڑا سا تاریخی اینگل اس کا دینا ضروری تھا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسری جو چیز یہاں پر سمجھنے کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہاں پر ایک پورا ہندو مذہب موجود تھا، اور ہندو مذہب جس طریقے کا ہمیں پاکستان بننے کے بعد دکھایا بتایا اور سمجھایا جاتا ہے اس میں، اور جو جینون ہندو مذہب ہے اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور جس طرح جو کہ مذاہب ہوتے ہیں، مذاہب کی اپنی ایک طاقت، اپنی ایک قوت، اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے جس کا اثر آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب چاہے اس میں آپ اس کو مذاق کی صورت میں ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، جیسی بات ہے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستان بننے کے بعد خاص طور پہ کیونکہ پاکستان بننے کی پوری موومنٹ ایک ہندو مسلم لڑائی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو لٹریچر پروڈیوس کیا ہم نے، یا جو بھی ہم نے ساری چیزیں بیان کی، تو اس کے اندر ہمیں ان ساری چیزوں کو خاص طور پہ کہ وہ ہندوؤں کا، جس کے اندر ایک ہندو مذہب کا مذاق اڑانا یا ان ساری چیزوں کے ساتھ بھی اس کا ایک بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک ہندو مذہب میں بہت طاقت تھی، ایک قوت تھی، اور اس کا ایک پورا اثر و رسوخ تھا اس پورے خطے کے اندر، اور اس کی جو پوری آپ کو جس سویلائزیشن کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، جس کا آپ نام سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ مونجو داڑو کی جو کنیکشن جو ہے اس کا پورا جو سویلائزیشن کے ساتھ پورا اس کا ایک سلسلہ موجود تھا۔ ہم اس پورے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم ہسٹری سے زیادہ پاکستانی اسٹڈیز کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، تو آپ ضرور ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح کا یہاں پہ مذہب موجود تھا، کس قسم کی اس کی اچھی روایات موجود تھیں۔ میں نے جب کلاس لی تھی آپ لوگوں کی تو میں نے اس کے اندر آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا تھا، جس کے اندر کچھ چیزیں ان کی بہت آپ کو یعنی کہ ایک متاثر کن نظر آتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر چیزیں پائی جاتی تھیں، جس کا آج تک اثر آپ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں خدا کا تصور ہے تو ان کے جو بھگوانوں کے تصور ہے کہ کس قسم کے ان کے پاس بھگوانوں کے تصور ہیں، ان کے پاس کتنے بھگوان ہیں، یہ بھی ساری چیزیں میں نے آپ سے ذکر بھی کی تھی، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو موقع ملے کہیں ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر جو قدیم انڈیا تھا جس کے اندر عورت کا کتنا احترام تھا، اور عورت کو کس طرح سے باقاعدہ پوجا جاتا تھا، عورت ان کی دیوی ماں ہوتی ہے، جو ان کے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ عورت کا احترام، عورت کی عزت، ان کے یہاں ہر چیز عورت کے ساتھ کنیکشن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ دھرتی ماتا ہوتی ہے اور ان کے یہاں گاؤ ماتا ہوتی ہے، تو ہر چیز ان کے یہاں جو عورت کے ساتھ ہوتی ہے اس کا بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے اور رہا ہے پوری ان کی تاریخ میں۔ یہ جو ابھی جو جدید انڈیا آپ یا جدید انڈیا دیکھتے ہیں جو کہ بالی ووڈ کا انڈیا ہے، اس کا پرانے قدیم انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہاں عورت کا عزت احترام بہت تھا، اور وہاں پر مطلب یہ واحد خطے رہے جن جگہوں پر عورتوں نے باقاعدہ حکمرانی کی ہے، اور ان کا جو احترام تھا وہ اصل میں بہت بڑا ایک یہاں پر اس کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو پرانے کلچر کے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پر عورتوں کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ خیر تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہندو مذہب پورا کا پورا موجود تھا، لیکن جب محمد بن قاسم صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر اپنی کسی نہ کسی طرح نظام قائم کیا، تو اس میں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ اہم کردار رہا، اور اس کے اندر وہ کردار اس صورت میں رہا کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک نئی سویلائزیشن، ایک نئی تہذیب یہاں پر داخل ہوئی تو پرانی تہذیب کے ساتھ اس کا ایک ٹکراؤ ہونا تھا، اور یہ ہوتا ہی ہے جیسے کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں، جیسے ابھی ہم شور مچاتے ہیں کہ ایک مغربی تہذیب آ گئی ہے، ایک یورپی سویلائزیشن آ گئی ہے، ویسٹرنائزیشن کا پورا کلچر ہے جو کہ ہمارا کلچر نہیں تھا، ہماری ثقافت نہیں تھی، ہماری تہذیب نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی پاورفل ہوتا ہے اس کی چیزیں جب نافذ ہوتی ہیں یا امپلیمنٹ ہوتی ہیں تو اس کو آپ کو ایکسیپٹ کسی نہ کسی صورت میں کرنا پڑتا ہے، نہیں بھی کرتے تو آپ کو مار پڑتی ہے، پھر مار پڑنے کے بعد آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر سویلائزیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی انوکھا نہیں ہے، مطلب اگر آج ہمیں مار پڑ رہی ہے تو کبھی جو کوئی اور کمزور سویلائزیشن تھی تو اس کو بھی مار پڑی تھی، تو اس میں رونا دھونے سے کوئی حاصل اصول نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں نے بھی جب یہاں پر آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ٹف ٹائم مل رہا تھا، ایک ہندو تہذیب پوری سویلائزیشن موجود تھی، ایک ان کے پاس بھگوانوں کا، ایک اپنے خداؤں کا، ان کے پاس رام کا، راون کا، رامائن، ساری ان کی جو پوری کتابوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، جو ان کی کیا کہتے ہیں مذہبی کتابیں، جس میں بھگوت گیتا، پورا سلسلے جو مختلف جو ہندوازم کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، یعنی کہ ان کی جو کتابیں الہامی کتابیں جس کو بھگوت گیتا کے طور پہ جس کو وہ بھجن کے اندر گاتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا جو سلسلہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈراموں فلموں کے اندر کہ باقاعدہ ان کے جو بھجن ہیں وہ گائے جاتے ہیں، جس کے اندر ان کے جو بھگوانوں کے ہی قصے جو ہیں نا وہ بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ہماری تاریخ کے اندر ہم اپنے انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے قصے پڑھتے ہیں، یا اگر آپ مذہب سے ہٹا کے دیکھیں تو آپ اگر کسی قوم کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو آپ کے قوم کے قصے بتائے جاتے ہیں کہ بھائی ہماری قوم میں یہ طاقتور لوگ تھے، یا ہمارے جو یہ سردار تھے، یا ہمارے یہ بزرگان دین تھے، اس طرح سے جو نسلوں کی ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہی سلسلہ ان کے پاس بھی موجود تھا، اور کیا کہتے ہیں ایک پورا سویلائزیشن، ایک پوری تہذیب جو تھی وہ یہاں پر موجود تھی۔
مسلمانوں کی آمد کے بعد کچھ چیزوں میں بہت بڑا فرق یہاں پر آنا تھا، اور وہ آیا، ظاہر سی بات ہے، وہ سب آپ یوں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ہندوازم کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، جو کہ آپ جانتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ ہندوازم کی چیزیں نہیں تھیں بنیادی طور پہ، وہ ان کے جو کہ ان کی جو ایک جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کا پیدا کردہ ایک سلسلہ تھا، کہ جس کے ذریعے انہوں نے ذاتوں کو تقسیم کر لیا تھا، جس کو آپ آسانی سے جانتے ہیں کہ برہمن، کشتری، ویش اور شودر، جس کے اندر جو سب برہمن جو ہے وہ سب سے اونچی ذات ہوتی ہے، اس کے بعد کشتری ہے، پھر ویش ہے، اور پھر شودر ہے. اور اس کی جو ڈیوائڈ تھی، وہ جو تقسیم تھی، وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا اچھا اس کا مذہبی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ان کے بھگوان کا جو پورا ایک سلسلہ ہے، کہ بھگوان نے اپنے سر سے جس نسل کو پیدا کیا تھا، جس قوم کو یا جس لوگوں کو پیدا کیا تھا، تو وہ بنیادی طور پہ جیسی بات ہے اعلیٰ نسل، کیونکہ سر اوپر ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، اور عقل کا جتنا کام ہوتا ہے وہ سب آپ سوچنے سمجھنے کا، لوگوں کو لے کے چلنے کا، وہ دماغ سے ہوتا ہے. تو اس لیے جو بنیادی کانسیپٹ ہے برہمن کا، جس کو ان کے بھگوان کے حساب سے انہوں نے دماغ سے اپنے سر سے پیدا کیا تھا، تو وہ پھر برہمن بنے. پھر اس کے بعد جو جسمانی طاقت ہوتی ہے، جس کو آپ اوپر کا جسم کا جس سے طاقت تلوار چلانی ہے، یعنی کہ جس نے بھی طاقت کا کام کرنا ہے، جس کے پاس لڑنا ہے، اس کو جو ہے وہ بھگوان نے اپنے اوپر کے جسم کے حصے کے ساتھ پیدا کیا، کیونکہ اس سے طاقت کا کام لینا تھا، تلوار چلانی تھی اور حفاظت کا ذمہ داری تھی. تو وہ جو کھچتری آپ کی پوری ذات تھی، وہ جو ہے وہ اس طرح سے بھگوان نے اپنے جسم کے اوپری حصے سے، جو جسم کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، معدے جہاں پہ پیٹ ہوتا ہے آپ کا، یعنی اسٹمک ہوتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ بھگوان نے اس سے جو نسل پیدا کی تھی، اس کا کام یہ تھا کہ جو انسانوں کی جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں، ایسی بات اس ٹائم پہ کوئی کھانے پینے کی ضروریات کوئی بووے چیک سے اور کوئی میک ڈونلڈ اور KFC سے تو نہیں پوری ہوتی تھی، نہ فوڈ پانڈا تھا کہ پوری کر سکتا تھا. اس ٹائم پہ تو زمین سے اگتا تھا اور وہی کھایا جاتا تھا، جو کہ چاول، دال، سبزی وغیرہ جو بھی ساری چیزیں اگتی تھی، وہی جینون، جو کہ اس سے پہلے تاریخ میں یا انسان کھاتے رہے. ہم تو جو چیزیں کھاتے ہیں وہ انسانوں کی ہیں نہیں ہے، تو وقت بتائے گا کبھی. لیکن یہ کہ جو چیزیں وہ پہلے اگائی جاتی تھی، جس کا زمین کے ساتھ تعلق ہوتا تھا اور معدے کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ایک نسل بھگوان کو ضرورت تھی. تو اس کے لیے جو اس نے نسل پیدا کی تھی، جو دنیا میں لایا تھا، تو وہ ان کے نچلے جسم کے دھڑ سے بنی تھی، اور وہ اس کا ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کا پیٹ پوجا کا انتظام کرتے، کھانے پینے کا، فصل کاشتکاری، یہ وہ بکری چڑھانا، یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو چھوٹا کام ہوتا ہے، کہ یعنی کہ کوئی جو نچلی سطح کے ذات کے کام ہوتے تھے، اس کے لیے یعنی کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کہ جن کے لیے کوئی صفائی کے کام ہے، کوئی پانی بھر کے لانا ہے، کچھ اس قسم کے کام ہیں. تو اس کے لیے جو کام، یعنی کہ جو چھوٹی ذات کے کام تھے یا جو چھوٹے کام تھے، اس کے لیے بھگوان نے جو نسل پیدا کی تھی، وہ شودر تھی. اچھا، اس کے اندر بڑا ایک اچھا مذہبی کانسیپٹ ان کا جو آپ کو سمجھ میں چاہیے یا سمجھ میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ ایک بنیادی طور پہ ان کے لیے مذہبی رنگ تھا. اس کا کوئی سیاسی یا اس کا کوئی انسانی رنگ نہیں تھا. وہ اگر کوئی شودر خاندان میں پیدا ہوتا تھا، تو اس کو پتہ ہوتا تھا مجھے خدا نے اس کام کے لیے پیدا کیا، میرے بھگوان نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا، اس کے لیے کوئی آر نہیں تھا، اس کو کوئی برا نہیں لگتا تھا کہ بھائی میں مطلب کیوں شودر پیدا ہوا. یا جو کھیت میں کام کر رہا ہوتا تھا، اس کو یہ غرض نہیں تھی کہ میں کھیت میں کیوں ہوں. اس کو یہ پتہ تھا کہ میں کھیت میں یوں ہوں کہ مجھ سے خدا چاہتا یہ ہے کہ میری بخشش، یا جو مجھے آگے جو میرا فیصلہ ہونا ہے مرنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس بھی پورا نرک اور سرگ کا تصور موجود ہے. آپ سب جانتے ہوں گے، ڈراموں میں آپ لوگوں نے نام سنے ہوئے ہوں گے، جنت اور دوزخ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ان کے پاس بھی اس قسم کے خدا کا، آخرت کا ایک تصور موجود تھا. اس کے اندر مختلف ان کے سلسلے ہیں، وہ میں اس کو پوری ڈیٹیل میں بھی آپ کو نہیں لے کے جا سکتا کہ کس طرح ان کے 7 جنموں کا چکر ہے، اور پھر ایک جنم سے دوسرے جنم کے اندر آپ کس طرح سے اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں، بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، لیکن ایک پورا ان کے پاس خدا کا اور ایک جنت دوزخ کا تصور موجود تھا. تو وہ اگر جو بندہ کھیت میں کام کرتا تھا، وہ اپنی خوشی کے ساتھ اس پورے اپنے جو ذات تھی اس کو قبول کرتا تھا. جو شودر ہوتا تھا وہ قبول کرتا تھا، جو کشتری ہوتا تھا وہ قبول کرتا تھا. جو برہمن ہوتا تھا، اس کا کام تھا، اس کو جانتا تھا کہ مجھے خدا کو کل جواب دینا ہے، مجھے اپنے بھگوان کو جا کے جواب دینا ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں گا، ان کے ساتھ اچھائی کا، بہتری کا، کیونکہ مجھے حکمرانی دی گئی ہے. تو وہ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر کے خدا کو جواب دہ ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا مذہبی کانسیپٹ تھا. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب اور کچھ تاریخ میں ہمارے علماء ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس الہامی مذہب ہے، جس کو ہم الہامی مذہب کہتے ہیں، کہ نبی آتا ہے اور نبی کے پاس ایک وحی آتی ہے، پھر اس کے ان کو کچھ نبیوں، جن کو پیغمبروں کو کتابیں دی جاتی ہیں، جس میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، جس میں جو آخری کتاب جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید.
اور اس کا سلسلہ ایک پورا شروع ہوتا ہے. اسی طرح بتایا جاتا ہے کیونکہ ہمیں تاریخ میں بھی پتہ ہے اور ہماری اسلامی روایتیں بھی بتاتی ہیں کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء پیغمبر دنیا میں مختلف علاقوں میں آتے رہے. تو بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں کام کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جن کو یہ آج بھگوان کی صورت میں ہندوازم پیش کرتا ہے کہ یہ کبھی نبیوں کی صورت میں دنیا میں آئے ہوں اور انہوں نے اپنی جو مذہبی تعلیمات، اصلاحی تعلیمات اور جو کہ محبت کا ایک پیغام، جو کہ انسانیت کا پیغام ہوتا ہے، وہ جو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہوگی وہ کہیں نہ کہیں کسی نبی کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے اندر خرابی ظاہر سی بات ہے انسان اپنے طور پہ پیدا کر لیتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت ساری چیزیں علماء کرام پیدا کر لیتے ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ دین کے نام پہ بتائی جا رہی ہوتی ہیں، پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس قسم کا ہی سلسلہ ان کے ساتھ بھی موجود تھا. تو ایک ان کا پورا اچھا ایک سلسلہ تھا جو کہ خدا کی طرف سے ایکسیپٹ بنایا گیا تھا اور وہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے تھے اور اسی کے ساتھ چلتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ علماء کرام ہمارے یہاں زیادتی کر جاتے ہیں، یا عیسائیت کے اندر جو اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے یہاں پادریوں کے حوالے سے اسی حوالے سے اعتراضات پائے جاتے تھے کہ پادری اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں مذہب کے نام پہ پیش کر دیتے تھے جو کہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتی تھی. تو اسی قسم کے معاملات کے ساتھ ہندوازم جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا. اور لیکن پھر خرابی یہ تھی کہ وہی خرابی جو کہ ہر جگہ آ جاتی ہے کہ جو آپ کے اوپر کا طبقہ ہوتا ہے وہ ایک گڑھ جوڑ کر لیتا ہے ان طاقتور طبقات کے ساتھ کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہ کشتری ہوتے ہیں یا آپ کے جن کے پاس تلواریں ہیں یا اس ٹائم پہ جو بھی ہتھیار ہوتے ہوں. تو وہ جو ایک آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے فوج کے ساتھ یا جو طاقت کے ساتھ، تو وہی گٹھ جوڑ جو ہیں وہ پھر وہ آپ کے برہمن یا علماء جن کو بھی آپ جو بھی کہہ لیں ان کا نام آپ جو بھی رکھنا چاہیں، تو ان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ یہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کو پھر وہ غلط طور پہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر ان کو اپنی مرضی اپنے مطلب کے ذریعے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے شودر ہونے کی ناطے ان پر ظلم ہو رہا تھا، یا اگر وہ کھیتوں میں کام کرتے تو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی جو کہ ہندوازم کا حصہ نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، لیکن وہ انسانوں نے اپنے طور پہ اس کے اندر ترمیم کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں شروع کر لی تھیں. مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا کانسیپٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک جو چیز سب سے اہم تھی جب مسلمان یہاں داخل ہوئے تو ان کے پاس اس قسم کا کوئی کلاس سسٹم، کاسٹ سسٹم، ذات پات کا نظام موجود نہیں تھا. کاسٹ سسٹم تو تھا لیکن کلاس سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی ڈیوائڈ موجود نہیں تھی کہ آپ اگر برہمن ہیں تو آپ اس مقام پہ نہیں جا سکتے، یا اگر آپ کھشتری ہیں یا آپ ویش ہیں یا شودر ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کا جو سب سے اہم جب یہاں پر مسلمان داخل ہوئے تو ایک جو سب سے بڑا ان کو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ ہوا کہ یہاں پر کسی نہ کسی حد تک ان کے اس نظام کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جب یہاں پر کوئی اس قسم کا کلاس سسٹم موجود نہیں ہے، کاسٹ سسٹم موجود نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو یعنی کہ اگر میں مسلمان ایک ہندو مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی مسلمان ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا تھا کہ پھر اس کو جو دیگر جو مسلمان ہونے کے ناطے اس کے جو ایڈوانٹیجز تھے وہ اس کو حاصل ہو جاتے تھے، اس کو جزیہ نہیں دینا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا تھا کیونکہ وہ اسلام کا ایک پورا کانسیپٹ ہے اور وہ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اسلامی تاریخ میں جنہوں نے حضرت بلال کا کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے، حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے لیکن جو ہے وہ ان کو سیدنا بلال یعنی آقا بلال کہہ کے پکارا جاتا تھا کیونکہ جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا جو اللہ کے رسول کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، وہ ہم یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد وہ ان کا کالا حبشی غلام ہونا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتا، مسلمان ہونا میٹر کرتا تھا. تو اس چیز کو یہاں پر بہت تیزی سے ایکسیپٹ کیا گیا، بہت جلدی قبول کیا گیا، اور کلاس سسٹم جو تھا اس کو توڑنے میں مسلمانوں کا جو پورا نظام تھا اس کا بہت اثر پڑا. تو یہ ایک چیز تھی کہ جب مسلمان یہاں داخل ہوئے اور جب حکمرانی ان کے ہاتھ میں آئی تو اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو یہاں پر کسی نہ کسی حد تک ایکسیپٹ کیا گیا. دوسرا یہ کہ مسلمان جو محمد بن قاسم صاحب نے ایک کام اور یہ کیا کہ انہوں نے خود تو یہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں کہ کس وجہ سے گئے وہ اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کہ ان کا فائدہ حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں کے جو مقامی افراد تھے انہی کو مختلف ذمہ داریوں کے اوپر دوبارہ فائز کر دیا. بس یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس تھا جو کہ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے تھا، جو بھی گورنر وغیرہ تعینات ہوتا تھا وہاں سے، جو کہ عرب خلیفہ جو بھی ہوتا تھا یا عرب گورنر ہوتا تھا وہ یہاں کے معاملات کو دیکھتے رہتے تھے. لیکن یہ کہ یہاں کے مقامی افراد کو ہی ان بنیادی ذمہ داریوں کے اوپر کہ جیسے جو بھی اگر کوئی ذمہ داری اس ٹائم پہ کوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر تو ہوتے نہیں ہوں گے ظاہر سی بات ہے، جیسے کوئی گاؤں کا مکھیا ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اس کی ذمہ داری پر اسی کو رکھا اگر اس نے مسلمانوں کے ساتھ معاملات اچھے سیٹل کر لیے. تو یہ ایک دوسرا ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے
بہت جلدی مسلمانوں کے یہاں پر قدم جمنے شروع ہوئے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ صرف یہی نہیں ہوا، جب بھی کوئی مسلمان واریر یا جو بھی کوئی مسلمان فاتحین کہیں پہ بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کرام کا تو پہلے بھی یہاں پر پہنچ ہی رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر افراد جو ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آتے تھے، جس کے اندر علماء، صوفیہ، دیگر حضرات بھی آتے تھے، اور وہ یہاں کے مسلمانوں کو لوگوں کو یہاں پہ مسلمان بول رہا ہوں، جو یہاں پر دیگر اقوام یا ہندو موجود ہوتے تھے ان کو تبلیغ کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے آپ اسلام قبول کر لیں، اگر آپ اسلام قبول کریں گے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوں گے، آخرت میں جنت میں جائیں گے، اس قسم کی جو ساری چیز ہوتی تھی، اور ایک بھگوان کا جو تصور ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایک ہی خدا کا تصور ہے، اور ان کے یہاں بہت سارے خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے، ان کے یہاں لکشمی دیوی الگ ہے، کوئی بارش کی دیوی ہے، کوئی کھانے کی دیوی ہے، اور مختلف دیویاں ہیں، کوئی طاقت کی دیوی ہے، کوئی خوشی کی ہے، اس طرح قسم کے مختلف ان کے یہاں بھگوان اور دیویاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس قسم کا کانسیپٹ، ہمارے پاس ایک ہی خدا کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تمام خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسرا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوازم کے اندر ایک اہم چیز بت پرستی تھی، اور وہ بت وہی انہی دیویوں کے تھے کہ جو کہ جن کو ان کو پوجا جاتا تھا، تو انہی کے بت بنا لیے گئے تھے، اور انہی سے وہ مدد مانگی جاتی تھی کہ بارش ہے تو بارش کی دیوی کے پاس چلے گئے، لکشمی چاہیے تو لکشمی دیوی کے پاس چلے گئے۔ تو اس قسم کے سارا سلسلہ جو تھا وہ ہندوازم کے اندر تھا، جس کو مسلمانوں نے آ کے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایک خدا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، ایک رسول ہے، کتاب ہے، آپ کو یہ سارے کام کرنے، تو وہی سب کچھ جو آپ جس سورگ میں جانا چاہتے ہیں، نرک سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اس طریقے کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے پاس ایڈوانٹیج رہا کہ جہاں انہوں نے ذات پات کے نظام کے خلاف، تو وہاں دوسری طرف انہوں نے جو بادشاہت کا اور جو ان کے سرداروں کا، مکھیاؤں کا ایک سلسلہ تھا، اس کو بھی برقرار رکھا، اور وہ اگر اسلام قبول کر لیتے تھے تو بہت ہی اچھا ہوتا تھا، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے اس کو آپ اسی طرح کنٹینیو چلاتے رہیں، اور ہمارا حکمرانی ہماری ہوگی، لیکن نیچے آپ کا پورا نظام۔ تو پورے کے پورے جو ایک ہندوازم کا تھا پورا سلسلہ تھا، اس کو اس طرح سے نہ تو چھیڑا گیا، نہ اس طرح سے اس کو ڈسٹرب کیا گیا، جس طریقے سے وہ چلتا تھا، جو ایکسیپٹ کر لیتا تھا اسلام، اس کے بعد اس نے ایکسیپٹ کیا، جس نے نہیں کیا نہیں کیا، کیونکہ اس پورے سلسلے کے بعد محمد بن قاسم صاحب یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پوری تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے، اور یہ بھی جو تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، یہ کوئی کوئی خاص کتابیں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک بہت مشہور کتاب جس کا جو کہ سندھی میں بھی ترجمہ ہے، اس کا اردو میں بھی پھر ترجمہ ہوا، چچ نامہ کے نام سے، جس کے اندر اس پورے تاریخی حوالوں کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ یہ کیا کیا کچھ، جو کس طرح سے محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کا جو پورا ایک قصہ ہے وہ سارا سلسلہ، اور سندھ کے اندر پھر کیا کیا ہوتا رہا، اس کا پورا سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اندر تبدیلی آنی تھی، ایسی باتیں میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ ایک سویلائزیشن، ایک جب تہذیب دوسری آتی ہے تو وہ دوسری تہذیب کو آگے تبدیل کرتی ہے، تو اسی طرح ایک دوسری تہذیب کا سلسلہ یہاں پر شروع ہونا تھا۔ اچھا، یہ جو تہذیب کا ایک پورا معاملہ ہے، یہ ایک تھوڑا سا ڈیٹیل کہانی ہے، یہ اس کو مجھے سمجھانے کے لیے آپ کے لیے ایک دوسرا لیکچر ریکارڈ کرنا ہے، اور 40 منٹ سے زیادہ لیکچر ریکارڈ نہیں کر سکتا، تو 40 منٹ کے لیے میں یہاں پہ اس کو روکوں گا، میں بھی پانی پی لوں، گرمی بھی، پنکھا بھی بند کر کے ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں دوسرے لیکچر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد پھر آگے کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا، اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی رہیں، اور کس طرح سے پھر جو وہ پورا ایک پاکستان بننے تک کا کانسیپٹ ہے وہ کس طرح سے اس پورے سلسلے کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ اچھا، یہی چیز میں بس بتا کر یہاں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور دوسرے لیکچر میں ہم یہاں سے پھر اس کا آغاز کریں گے، تو یہیں تک آپ میں جو چیزیں سمجھنا آئی ہوں تو کوشش کیجیے گا اگر آپ یہ لیکچر جب سنیں تو کوئی سوالات ضرور ہوں تو آپ اس کو واٹس ایپ گروپ کے تھرو یا جس طرح بھی ہو سکتا ہے مجھ سے ضرور پوچھیں، تاکہ اگر ہو سکتا ہے میں بات کرتے ہوئے، کیونکہ اب کلاس میں نہیں ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیز دماغ میں رہ گئی ہے، بتانا بھول گیا ہوں، تو اگر آپ کو اس ٹائم پہ کوئی چیز کلک کرے تو ضرور پوچھیے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔